बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। हामिद मीर साहब आपको पता है कि हुकूमत के सख्त तरीन नाक़दीन में से एक हैं, और अगर कोई ख़बर ना भी मिले तो वो ऐसा जुमला कस देते हैं जिससे उनके दिल को तसल्ली मिलती है, राहत मिलती है। लेकिन आज इसके बरक्स कोई बात हुई है, और जो कहते हैं ना हवाओं का रुख तब्दील हो गया है, और हामिद मीर साहब ने न जाने कौन सी ऐसी मेरे ख़्याल से गोली खाई है कि उनका जो शायद वो यादाश्त है वो भूल गए हैं, और वो ये भी भूल गए कि हुकूमत पर तनकीद करनी थी। लेकिन उन्होंने तो आज तो एक सूरज ही किसी और तरफ से निकला है। आप यूँ कह सकते हैं कि हामिद मीर साहब जैसा बंदा वो हुकूमत की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गया है, और एक साथ में इंकशाफ भी किया है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन साथ में जो उन्होंने तारीफ़ें की हैं वो क्या हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। एक और सुहेल वड़ैच साहब ने अपनी जो एक रवश है वो बरकरार रखी है। हामिद मीर साहब एक ही ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हैं, यानी कि जियो न्यूज़ से, जंग से। सुहेल वड़ैच साहब भी जियो जंग से वाबस्ता हैं, लेकिन आप देखें कि सुहेल वड़ैच साहब की सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है, और उन्होंने एक बार फिर हुकूमत पर क्या इल्ज़ामात की बौछार की है, और हुकूमत के जाने के हवाले से एक नया दावा भी कर दिया है, और कहा है कि ये हुकूमत कब जाने वाली है। वो भी इसी में हम वीडियो में बात कर लेंगे। फिर एक और डेवलपमेंट है, वो आपने देखा कि रात गए नवाज़ शरीफ को चैन नहीं आया तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान से फ़ोन पर बात की और पूरी यकीन दहानी कराई कि अब मंसूबा तय करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप ये देखें कि अभी 12-13 घंटे भी नहीं गुज़रे, ये मंसूबा फ्लॉप होता हुआ नज़र आता है, और सारी जो एक ड्रामेबाजी थी वो नज़र आई है। और ये सारा किया धरता था मरियम नवाज़ का। मरियम नवाज़ ने ये फ़ोन कॉल कराई, ये ख़बर लीक हुई, उसके बाद फिर शरीफ ख़ानदान के अंदर फिर फूट पड़ी है, और मौलाना फजल रहमान को फिर तहफ़्फ़ुज़ात हो गए हैं। वो शहबाज शरीफ के साथ बैठना नहीं चाहते। मरियम नवाज़ जो हैं वो आगे नहीं आना चाहती। APC में मरियम नवाज़ का आने का कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। बिलावल भुट्टो एक कठपुतली की तरह सामने हैं। लोगों को अब नज़र आ रहा है कि जो पीछे बैठा है वो आसिफ अली जरदारी है, और वो सही सारे मामलात को कंट्रोल कर रहा है, और सारा जो किया धरता है वो मौलाना फजल रहमान के साथ चाकू मारने में सबसे आगे खुद जरदारी था। ये तो शरीफ ख़ानदान तो बहुत पीछे था, ये लोगों को अब पता चला है। और ये सारी मामलात हैं क्या, हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पहले बात करेंगे हामिद मीर साहब की। जो मैंने शुरू में बताया कि हामिद मीर साहब कुछ अजीब व गरीब ही कुछ खा कर आए थे, और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत 5 साल पूरे करती है तो ये 50% अपने जो वादे हैं वो मुकम्मल कर लेगी। पहले 2 सालों के ऊपर हुकूमत को जांचना बेहतर नहीं होगा। हुकूमत को 2 साल तक नहीं जांचा जा सकता, पूरे 5 साल देने चाहिए। और अगर 5 साल तक हुकूमत ये काम पूरे मुद्दत करती है तो ये 50% यकीनन अपने तमाम वादे पूरे कर देगी, 50%। लेकिन हमें ये लगता है कि 70-80% जो है वो वादे पूरे होंगे, 20% रह जाएंगे। ये बिल्कुल एक सामने सी बात है। उसके बाद उन्होंने जो एक और बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने डॉलर की कीमत है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन जो प्रेडिक्शन थी, जो मामलात थे वो बहुत ऊपर जा रहे थे। ये इमरान खान की गवर्नमेंट का ही कमाल है कि वो इसको रोक कर बैठे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान को मिल गया तो ये होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हुकूमत है, इसके थोड़े से मसाइल हैं। उन्होंने एक थोड़ी सी टोंट भी मारी कि हुकूमत के जो एक टीम है उसमें मुश्किलात हैं, वो ठीक तरह से नहीं बन पा रही, उसमें मसाइल आ रहे हैं। लेकिन अगर ये हुकूमत अपने इन चीज़ों पर काम कर ले तो बेहतर से बेहतर तरीके तक इसे डिलीवर कर सकती है। ये हामिद मीर साहब ने कहा। और सबसे बड़ा और आखिरी इंकशाफ जो हामिद मीर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए शदीद तरीन दबाव था, लेकिन इमरान खान ने इनकार किया और इस दबाव को मुस्तरद कर दिया। इसराइल के हवाले से आपने देखा होगा कि ये इसराइल के हवाले से कोई छोटी बात नहीं है। ये हमें पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से दबाव रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से इस इसराइल को मान ले, तस्लीम कर ले, और बड़ी मुश्किलात पाकिस्तान की हल हो सकती हैं। लेकिन हम अपने पाकिस्तानियों के साथ, फ़लस्तीनी भाइयों बहनों के साथ खड़े हैं, और अपने मौक़िफ़ पर अटल खड़े हैं कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अगर किया तो हम उनके साथ गद्दारी करेंगे। हम देखें UAE को हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनके ऊपर,
ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے وہ بھی بڑا پریشر ہے، انٹرنیشنل لابیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، وہ دباؤ ڈالتی ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے پاس بڑے ٹولز ہیں، IMF کا ٹول ہے، ورلڈ بینک کا ٹول ہے، FATF کا ٹول ہے، اقوام متحدہ ہے، سیکورٹی کونسل ہے، بڑے ان کے پاس چیزیں ہیں۔ پاکستان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اتنے بڑے انٹرنیشنلی دباؤ کے باوجود عمران خان صاحب کھڑے ہیں، وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ اس بات سے متفق ہوں یا نہ ہوں، اگر پاکستان آج اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، پاکستان 50 سے 60% جو پاکستان کے مشکلات ہیں وہ فوراً ایک چٹکی بجاتے حل کر دیں گے، مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ آپ کو ایسا وہ نوازیں گے کہ آپ خود کہیں گے کہ یار یہ فیصلہ ہمیں پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ریاستوں کے فیصلے ریاستیں کرتی ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کی ایک نظریہ بھی ہوتا ہے، ایک آپ کی جنگ بھی ہوتی ہے، آپ کے معاملات بھی ہوتے ہیں، ان پر سودے بازی بالکل بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب آ جاتے ہیں سہیل وڑیچ صاحب کے تجزیے کے حوالے سے۔ وہ بھی پروگرام میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے، یہ تو انہوں نے مانا کہ پارلیمان میں اور عوامی سطح پر اپوزیشن اپنا کردار ادا نہیں کر سکی، لیکن حکومت کی گورننس یہ بتا رہی ہے کہ یہ اگلے 5 سال پورے نہیں کرنے جا رہی۔ یہ میرے خیال سے سہیل وڑیچ صاحب کی 62ویں یا 63ویں پیش گوئی تھی، اور وہ نجومی پن تھا جو انہوں نے پھر ایک نجومی کے طور پر بات کی ہے۔ وہ بزدار کو 3-4 دفعہ گھر بھیج چکے ہیں، پاکستان کے 10 سے 12 انہوں نے منسٹر چینج کر چکے ہیں، ہوائی باتوں میں، خوابوں میں۔ پاکستان کے پرائم منسٹر کو بھی وہ ہٹا چکے ہیں، لیکن وہ خوابوں میں ہٹا چکے ہیں۔ یہ ان کی یہ نئی پیش گوئی ہے، اور وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ حکومت چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں تو یہ حکومت مکمل طریقے سے کام کرتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے، بھاگتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے، دوڑتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے، اور 5 سال پورے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ بغض، یہ ذاتی اناد، یہ آپ کی وہ موجیں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں لگی ہوئی تھیں، وہ جب سے ختم ہوئی ہیں تو یہ ظاہری بات ہے کہ پھر یہ بغض نکلے گا نہیں، تو اسی طرح سے پیش گوئیاں جاری رہیں گی۔ لیکن کوئی بات نہیں، لوگ آپ کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، کرتے رہیں۔ چلو آپ کا دھندا لگا ہوا ہے، ان کا بھی دھندا لگا ہوا ہے، وہ آپ کو سن کے تھوڑا سا خوش ہوتے ہیں تو ہونے دیں۔ اب بات کر لیتے ہیں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے ٹیلی فون کے بارے میں۔ بڑی اہم اور دلچسپ بات ہے جی، وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے جب دیکھا کہ سبکی ہو گئی ہے، APC ہوتی جو ہے وہ نکل گئی، تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسے کیا کہ انہوں نے نواز شریف کو پھر منایا، کہا کہ آپ ٹیلی فون کریں، یا پھر مولانا فضل الرحمان سے بات کی انہوں نے کہ یار آپ بھی مہربانی کریں، ٹیلی فون کر کے بات چیت کریں، تھوڑا سا رابطہ بحال کریں، کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان تھے وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جو آپس میں ان کی بات تھی، آپس میں ان کی کوارڈینیشن تھی، یہ بالکل نہیں چل رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ مل کر بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا جو معاملہ ہے APC کا وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ نواز شریف نے کال کر دی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے، جو ہمیں ذرائع نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، آپ مریم نواز کو APC میں بھیجیں، میں اس کے ساتھ بات کروں گا۔ شہباز شریف میرے ساتھ دوغلا پن کرتا رہا ہے، وہ سارا کچھ کرتا رہا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ مریم نواز اور شہباز شریف خود آپس میں ایک جگہ پر نہیں ہیں، اور جو مریم نواز ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ شہباز شریف APC میں جائیں، سارا معاملات ڈیل کریں، لیکن شہباز شریف کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میرے اختلافات ہیں، وہ اس لیے کہ وہ تو پورا نظام لپیٹنا چاہتے ہیں، ہم یہ کام کر نہیں سکتے، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اسمبلیاں چھوڑ دیں، ہم اسمبلیاں چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اگر نواز شریف کا ہی بیانہ لے کے چلنا ہے تو پھر آپ لیڈ کریں۔ لیکن نواز شریف کو اس چیز کا ڈر ہے کہ مریم نواز جیسے ہی باہر آتی ہیں، کوئی ایسا معاملہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ پھر پھنس جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ نیب کورٹ پر جب انہوں نے حملہ کیا، مریم نواز کے پھر وارنٹ جاری ہو گئے، نواز شریف کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ تم باہر کیا کر رہے ہو، تو یہ ساری باتیں جو ان کے اگینسٹ جاری ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جو زرداری صاحب ہیں، پتہ چلا کہ اس سارے کرتے دھرتے کی کہانی میں جو زرداری صاحب ہیں وہ آگے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ جناب ایک طرف سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دعوے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ان کے ساتھ چلنے کی باتیں کرتے تھے، بلاول بھٹو کو ساتھ بھیج دیتے تھے، لیکن پتہ چلا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، ان کے ساتھ مل کر چل رہے تھے۔ انہیں کہہ رہے تھے کہ ہم کسی طور پر بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مکمل طور پر ساتھ نہیں دیں گے، ہاں جتنا پریشر ہم ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان کو ہم اتنی وہ طاقت نہیں دیں گے
کہ وہ ایک برسر اقتدار میں آ کر ہمارے سر پر جوتے مارنا شروع کر دے. تو زرداری صاحب بلاول کو آگے مورا بنا کر وہ سارے گیم استعمال کرتے جا رہے تھے. جیسے مریم چاہ رہی تھی کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھیں اور نواز شریف کے ساتھ بات کر کے کوئی معاملہ کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں, لیکن مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بات کر دیا کہ وہ اب شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اے پی سی میں بیٹھنا ہے تو مریم نواز کو بھیجو, پھر بات ہوگی. نواز شریف نے مریم نواز کو جب پیغام بھجوایا تو ظاہری بات ہے مریم نواز شہباز شریف کو آگے کریں گی, اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ آگے آئیں. انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جیسے ہی باہر قدم نکالا پھر یا تو اڈیالہ میں جو ہوں گی یا پھر نیب کی کال کوٹری میں, اور دوسرا ان کے پاس حل نہیں ہے, راستہ نہیں ہے. اس لیے یہ جو ایک مکارانہ چال تھی وہ آپ کے سامنے نظر آ گئی ہے. یہ سارا کیا دھرتا مریم نواز کا تھا جو اب بھگت رہی ہیں, اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی انکار کر دیا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ پروگرام بھی اس کے اوپر ہوں گے, اور نواز شریف کے بارے میں باتیں ہوں گی کہ نواز شریف نے اے پی سی کے لیے اب نیا چیلنج آ گیا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن یہ اے پی سی نہیں ہونے والی, اگر ہوئی بھی صحیح تو اس کی اتنی جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی کہ حکومت کی تھوڑا سا بھی انہیں کرونچ بھی لگا سکیں. حکومت کے لیے اس جیسی اپوزیشن کا لولی لنگڑی اپوزیشن کا حکومت کے لیے خاتمہ بہت جلد ممکن نہیں ہے. ان کو بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے, پھر جا کر یہ کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.